اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دھمک، سیما تو سمت کہ سکہ روا تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغ و پھلے کہ دن ہو ولے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے۔ پیارے دوستو، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی عاشق ہوتا ہے، اور یہ عاشقانہ پہلے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن کچھ جھوٹے عاشق ہوتے ہیں، کچھ سچے عاشق ہوتے ہیں، اور عاشق وہی ہوتا ہے جو سچا عشق کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے محبوب کے صدقے میں رنگینیاں عطا فرمائی، روشنی عطا فرمائی، پہاڑ عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ایسی چمکتی دھمکتی نعمت نظر آتی ہے، جدھر بھی نظر ڈالو اس کی نعمت الگ ہی نظر آتی ہے۔ لیکن بات میں عاشق کی کر رہا ہوں کہ عاشق جب عشق کرے تو سچا اور پکا کرے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے جان بدن سے نکل جائے، لیکن عشق برقرار رہنا چاہیے، بالکل سچا والا۔ جھوٹا پیار نہیں کرنا چاہیے، جھوٹا عشق نہیں کرنا چاہیے۔ اور عاشق وہی ہے جو اپنے عشق کے دائرے میں رہ کر کے اپنا عشق کا اظہار کرے یا نہ کرے، اگر اس پہ ظلم بھی ہو پھر بھی وہ اپنے محبوب کا نام لیتا رہے، وہی عشق ہے۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امیہ نے کیا ظلم نہ کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اٹھا کر دیکھیں تاریخ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو جہل نے، اس یہودی نے کیا ظلم نہ کیا تھا حضرت زنیرہ پر، لیکن زبان پر وہی صدائیں تھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طرح طرح کا ظلم حضرت بلال پر ہوا، نبی کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ طرح طرح کا ظلم حضرت زنیرہ پر ہوا، لیکن انہوں نے نبی کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ اس نے بھی یہ کہا تھا امیہ نے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تو حضرت بلال نے کہا تھا خبردار، میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت زنیرہ سے اس یہودی نے کہا تھا، اے زنیرہ محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، میں وہاں کا تجھے گورنر بنا دوں گا، وہاں کی تجھے اتنی دولت کا مالک بنا دوں گا۔ لیکن حضرت زنیرہ نے کہا تھا قربان جاؤ پیارے حضرت زنیرہ کے عشق پر، قربان جاؤ پیارے حضرت بلال کے عشق پر، ایسا عشق کیا، ایسا عشق کیا، پوری دنیا میں حضرت بلال کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا میں حضرت زنیرہ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ کس کا عشق تھا؟ یہ مصطفیٰ کا عشق تھا۔ طرح طرح کا ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی یہی زبان پر ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ عشق ہوتا ہے پیارے۔ دنیا میں 6 مسلمان تھے، جب ذہن میں ایک بات آئی، ذہن میں ایک بات آ گئی تو بتا دوں کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ 6 مسلمان اس وقت دنیا کے اندر، 6 مسلمان، مقررین علماء فرماتے ہیں اس وقت جب 6 مسلمان تھے، 7ویں نمبر کی ایک لیڈیز ہیں، ایک لیڈی ہیں جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے بیٹے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 نمبر کی مسلمہ ہیں، اور آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے نے بھی آپ کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا۔ انہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، ان درندوں کے، ان ظالموں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ مصطفیٰ نے کہا تھا، اے سمیہ اپنا کلمہ پڑھنے کا اعلان مت کرنا، یہ ظالم ہے، تم پہ طرح طرح کا ظلم کریں گے۔ لیکن عشق وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔
یہ بات ابو جہل کو پتہ چلی. ابو جہل نے اپنے خادموں کو بھیجا، اپنے غلاموں کو بھیجا، جاؤ سمیہ کو اٹھا کر لاؤ. اس نے ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، اپنے غلاموں کو بھیجا، جاؤ سمیہ کو اٹھا کر لاؤ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ درندے گھر پہنچے. اللہ سمر، آؤ غور کرو پیارے مسلمانوں، عشق کیا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ ایک لیڈیز ہیں کہ عورت کتنی طاقتور ہوتی ہے، عورت کتنی سمجھدار ہوتی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. ابو جہل کو پتا چلا، ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا. اب اس کے ساتھی لینے کے لیے پہنچے. یہ نہیں کہا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ چلو ہمارے بادشاہ بلا رہے ہیں، بلکہ حضرت سمیہ کو طرح طرح کا ظلم دے رہے تھے. کوئی بالوں کو پکڑ رہا تھا، کوئی ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا، کوئی زنجیریں ڈال رہا تھا، کوئی ان کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں باندھ کر گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا. ابو جہل کے قریب لائے اور ابو جہل نے کہا اے سمیہ، میں نے سنا ہے تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو حضرت سمیہ کہتی ہے تو نے صحیح سنا ہے، میں نے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے جس مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. کہا اے سمیہ، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تو ساری باتیں چھوڑ دے، تو دین چھوڑ دے، وہاں کا گورنر بنا دوں گا. لیکن حضرت سمیہ کا جواب سنو. عشق وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں بلکہ مدینے کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، چاہے الزام چاہے اب کچھ بھی ہو جائے، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. میں کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گی، اپنے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گی. تو کہا مرنے کے لیے تیار ہو جا. تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے کو لیے طرح طرح سے ظلم ہوتا تھا، لیکن یہ عشق تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. یہ عشق تھا پیارے. یہ مصطفیٰ سے عشق کی بدولت ہے آج بھی ان کا نام ہم تم لے رہے ہیں، ان کا نام سنتے ہیں، ان کا واقعہ سنتے ہیں. حضرت سمیہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے، لیکن حضرت سمیہ نے کہا ابو جہل تو کیوں دیکھ رہا ہے، میں تو مصطفیٰ کا اب بھی نام لے رہی ہوں. پھر بھی بلند آواز سے پکارنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ دیکھ کر پریشان نہ ہوئی. حضرت سمیہ نے کہا ابو جہل اگر اللہ پاک مجھے 1000 گھر بھی دیتا تو میں مصطفیٰ کے نام پر ایک ایک کر کے سارے گھروں کو قربان کر دیتی. اللہ سمجھ، ان کے بیٹے کو بھی ستایا جا رہا تھا، ان کے شوہر کو بھی ستایا جا رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، ان کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا. اب یہ اس ابو جہل نے ان پاگل بچوں کے ہاتھوں میں زنجیر کو تھما دیا. کبھی وہ پاگل بچے حضرت سمیہ کو کبھی گندے نالے میں لے کر جاتے. طرح طرح کا ظلم ہو رہا تھا. ایک موقع کیا آیا، یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کا نام لے رہی ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہیں، بلند آواز سے کہہ رہی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب اس نے کیا دیکھا ابو جہل نے کہ یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ رہی ہے. اس نے نیزہ لیا اور نوکے نیزہ ایسا نیزہ گھمایا کہ حضرت سمیہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا. سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر کوئی شہید ہونے والا کوئی ہے تو وہ حضرت سمیہ سب سے پہلے شہید ہوئی ہیں. سب سے پہلے اگر دین کو کسی نے خون دیا ہے تو وہ حضرت سمیہ نے دیا ہے. لیکن وہ جاتے جاتے ہم عاشقوں کو، جاتے جاتے ہم مصطفیٰ کے غلاموں کو یہ درس دے گئے کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، مصطفیٰ کے وفادار ہو کر رہنا، مصطفیٰ کے غلام ہو کر رہنا. میں گزارش کرتا ہوں سچے پکے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. جب دنیا سے جاؤ تو ہمارے پاس نماز کی پابندی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، وہ زبان پہ یہ ہونا چاہیے یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایسے ایسے عاشقوں نے قربانیاں دی ہیں مصطفیٰ کی محبت میں. آج ہم کتنی محبت کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے گستاخی کر رہے ہیں. آج ہمیں تو موبائل چلانے سے فرصت نہیں، آج کل ہمیں تو آج موبائل چلانے سے فرصت نہیں. اذانوں کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، آج ہم اپنے آپ کو چپ ہونے تیار نہیں، موبائل بند کرنے تیار نہیں. ہمیں کیا ہے، ہمیں تو مزے آ جانے چاہیے، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو مزے آ جانے چاہیے. مصطفیٰ سے سچا عشق کرو، یہ عشق تمہیں جنت تک لے کے جائے گا. مصطفیٰ سے سچا عشق کریں. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کا سچا پکا عاشق بنائے اور ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.